حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بے شک خسارے میں پڑے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یعنی جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت یعنی قیامت کا ان پر دفعتاً آ پہنچے گا تو کہنے لگیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی کمر پر لادے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں سوائے لہو و لعب کے، اور پچھلا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال، ان کا کہنا مغموم کرتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ رب العزت نے ان کے جہنم لائے جانے پر اور قیامت میں ان کے پاس یعنی دوزخ کے پاس کھڑا کیے جائیں گے تو کہیں گے اچھی بات ہے کہ ہم واپس بھیج دیے جائیں، تب ہم اللہ کی آیت کو جھوٹا نہ بتلائیں گے اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ان باتوں کو چھپایا تھا دنیا میں اب وہ ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اور اگر بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا۔ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جبکہ یہ دنیا میں کہا کرتے تھے إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، جینا اور کہیں نہیں ہے، صرف یہیں کا جینا ہے اور ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور جب یہ اللہ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے اللہ فرمائے گا کیا تمہارے سامنے جو بات کہی گئی تھی اس کا وقت نہیں آ گیا؟ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ بات سچ نہیں ہو گئی؟ تب وہ قسم کھائیں گے، بے شک اللہ فرمائے گا تم اپنے کیے ہوئے کفر کا عذاب چکھو۔ قیامت کے دن اور عالم آخرت میں زندہ کیے جانے کے اس عقیدے کو کافر لوگ انکار کرتے تھے، اس عقیدے کو جھٹلاتے تھے جو بنیادی عقیدہ ہے اسلام میں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اور ان کے سامنے جب دوزخ لائی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ ہم تو واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اللہ کی آیت کو جھٹلائیں گے نہیں اور آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہی بات دنیا میں جب کرتے تھے تو اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم جس بات کو جھٹلایا کرتے تھے، تم جس چیز کو نہ آنے والی سمجھتے تھے اور محال سمجھتے تھے یعنی قیامت کو، وہ چیز تمہارے سامنے آ گئی ہے تو تم عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان کی کفر اور ان کے جھٹلانے کی تکذیب کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اعمال نامے تولے جانے کی جگہ میزان یعنی ترازو کے سامنے کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے اے آدم میں تیری ذریت پر ظلم کرنے والا نہیں، تو دیکھ لے اگر کسی کی نیکی کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا۔
ہاں یا یہ علم ہو کہ یہ آدمی جھٹلانے والا ہی ہے، اللہ کے علم میں ہو، اور یہ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا۔ یہ لوگ اس کفر کی وجہ سے جو دنیا میں یہ کر کے آئے ہیں، اسی کی وجہ سے ان کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ رب العزت نے تم کو جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا، بلکہ اس وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو کہ تم اللہ کی ان آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، ان نبیوں کا استہزاء کیا کرتے تھے۔ ایک اور بات اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دنیا میں جن لوگوں نے نبی کی تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے، جن نبیوں کو میں نے ان کے سامنے بھیجا ہے، تو آج ان کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے اللہ آج تمہاری ذریت کو تم دیکھ لینا، ان لوگوں کو جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ اس سے پہلے آیات میں گزرا، اے نبی وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ ہماری قرآن کریم کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ یا آگے یہ آیت آ رہی ہے جس میں اللہ رب العزت اس بات کا ذکر فرمائیں گے کہ ان کا جھٹلانا آپ کو جھٹلانا نہیں ہے بلکہ ان کا جھٹلانا تو ہماری آیات کی تکذیب ہے، جو آیات آپ ہماری طرف سے لے کر ان کے پاس جا رہے ہیں، تو یہ استہزاء، یہ مذاق آپ کا نہیں ہے بلکہ یہ تو ہماری آیات کا مذاق ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بے شک خسارے میں پڑے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی۔ یہاں پر اللہ رب العزت کے دیدار کا، اللہ سے ملاقات کا جو عقیدہ اہل سنت والجماعت میں ہے، اس سے ہٹ کر کئی سارے فرقوں نے، معتزلہ، خوارج، اس طرح کے بہت سے فرقوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات اس آیت کی ہے جس میں اس سے پہلے جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن حق بات یہ ہے کہ جنت میں سب سے بڑی چیز لذت والی وہ اللہ کا دیدار ہی ہوگی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا، ساری جنت اور اس کی نعمتیں ایک طرف ہوں اور اللہ کے دیدار کی لذت ایک طرف ہو۔ اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرمائیں گے جنت والوں سے کہ جنت میں تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کے بندے کہیں گے کہ اے اللہ یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے کہ سوچو تو صحیح کس بات کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ جنتی کہیں گے کسی چیز کی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج تم اس بات کی خوشخبری لے لو کہ آج میں تم سے راضی ہوں، اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تو ایک ہے اللہ کی رضامندی اور ایک ہے اللہ کا دیدار، اس سے بڑھ کر کوئی چیز جنت کی نعمت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا سوال کیا، جو دعائیں اللہ کے نبی نے مانگی ہیں، اس میں سے ایک دعا ہے اللہم انا نسألک رضاک والجنہ۔ یہاں اللہ نے اللہ کی رضا اور اللہ کی پسندیدگی کو، اللہ کی محبت کو پہلے مانگا ہے، جنت کو بعد میں مانگا ہے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ۔ دنیا کا اصول بھی ہے آدمی کو سب کچھ مل جائے، لیکن جو اسے چاہتا ہے اس کی نگاہ میں اس کی پسندیدگی رہے، یہ بہت بڑی چیز، یہی بہت بڑی چیز ہے کہ اس کا محبوب اسے پسند کرے، اگرچہ اس کے پاس چھپر ہو، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، اگرچہ کہ وہ دلہن ہو، لیکن اس کا شوہر اسے چاہنے والا اسے اگر پسند نہ کرے تو وہ سارا انتظام، سارا سجنا دھجنا اور ساری چیزیں، سارا مکان، سارے فرنیچر سب بیکار ہو جائیں گے جب تک کہ وہ شوہر کی نگاہ میں پسندیدہ نہ ہو۔
اسی طرح بندہ جب تک اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہ ہو اس کے لیے کوئی چیز اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے اپنے محبوب یعنی اللہ سے یہ مانگی ہے دعا، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا اور جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ کی ناراضگی ہی سب سے بڑی ناراضگی ہے، دوزخ کا عذاب تو بعد کی چیز ہے۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بعض گناہگاروں کی طرف اللہ رب العزت نظر نہیں کریں گے، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ رب العزت کا ادھر نظر نہ کرنا ہی دوزخ کے عذاب سے سخت سزا۔ کسی انسان کی نگاہ میں گر جانا بڑی ذلت کی چیز ہے، اگرچہ کہ وہ ایک دو تھپڑ اسے نہ مارے، لیکن کسی محبوب کی کسی عزت والے کی نگاہ میں گر جانا ہی بہت بڑی کوتاہی اور بہت بڑی سزا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نہ ان لوگوں کی طرف اللہ کل قیامت کے دن نظر رحمت کریں گے۔ اب جس آدمی پر اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ کی نظر رحمت نہ ہو وہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، چاہے اسے دوزخ میں داخل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ یہاں اللہ رب العزت فرما بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا۔ اہل سنت کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ سے ملیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اب رہے وہ فرقے جن کو معتزلہ کہا جائے یا خوارج کہا جائے، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا محال ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ یہ آیت وہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ادراک یہ آنکھیں مخلوق کی نہیں کر سکتی۔ اس کا جواب یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں جو جسم اللہ نے ہم کو دیا ہے ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہ ہو، لیکن وہ جسم جب آخرت میں دیا جائے گا اس سے اللہ کا دیدار ضرور کیا جائے ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے کہا ہے، اللہ رب العزت نے کہا ہے تو اللہ کا دیدار ضرور ہوگا۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ جو جسم ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس سے پہلے بھی جمعہ میں نے عرض کیا گیا تھا، عالم چار ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا اور عالم برزخ اور عالم آخرت۔ اس سیریز کے 3 تفصیلی ویڈیوز ہمارے چینل میں آ چکے ہیں، آپ وہاں بھی اس کو سن سکتے ہیں۔ اب اللہ نے عالم ارواح میں عمل کا مقام نہیں رکھا اور عالم آخرت میں بھی عمل کا مقام نہیں رکھا ہے۔ وہاں عمل کرنا بھی چاہتے تھے تو جسم نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہیں ہے، اور عمل کا حکم بھی وہاں نہیں ہے، صرف روحیں ہیں۔ اور پھر وہاں سے اللہ نے دنیا میں بھیجا تو ماں کے پیٹ میں اس روح کو ایک سواری دی گئی ہے، اس سواری پر سوار ہو کر دنیا میں رہتا ہے۔ یہی اللہ رب العزت نے فرمایا حیات دنیا ومل حیات الدنیا الا لعب و لہو، یہ مختصر سا عرصہ ہے، پھر اس سواری کو قبر میں چھوڑ دینا ہے، اور پھر روح کا سفر ہے، پھر عالم آخرت کی طرف اسے کوچ کر جانا ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے جنت کی نعمتوں کے حصول کے مطابق جنت کا جسم اس کو دیا جائے گا، اور دوزخ میں جانے کے لیے دوزخی کو دوزخ کے مطابق اس کو اس کا جسم دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، ایک کافر کے پہاڑ کے برابر اس کا داڑھ ہوگا، احد کے پہاڑ کے برابر۔ احد کا پہاڑ تقریباً 13-14 کلومیٹر ہو سکتا ہے، تو ایک داڑھ کی اس کی جو سائز بتلائی گئی ہے، اس کی حد بتلائی گئی ہے، اس کا اندازہ لگایا گیا ہے، وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی جو مخلوق دوزخ ہے اس کو اللہ رب العزت ان کافروں کے جسموں سے اللہ رب العزت
اور ان گناہ گاروں کے جسموں سے اللہ اس کو بھریں گے۔ اب یہاں لقاء اللہ کے دیدار سے مراد اب یہاں بتلا دیا گیا کہ اللہ نے جو جسم دیا ہے اس جسم کے ذریعے سے ہی یہاں پر ہم کو اعمال کرنے ہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا وهم يحملون اوزارهم علی ساء ما یزرون۔ آیت نمبر 31 میں اللہ کہہ رہے ہیں جب اچانک ان کے سامنے قیامت آ جائے گی تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم نے کوتاہی کی، اور وہ لوگ اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ نیک آدمی کے لیے نیک اعمال اس کے لیے سواری بن جائیں گے۔ جس طرح دنیا میں آدمی سواری استعمال کرتا ہے کہیں آنے جانے کے لیے، تو اس کے لیے کل قیامت کے پل صراط کو سوار ہو کر وہ پار کرے گا، سواری بن جائیں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں متقیوں کا حشر اس دن اللہ کی طرف سوار ہونے کی حالت میں، تو سواریاں کیا ہوں گی؟ نیک اعمال اس کی سواری ہوں گی۔ نیک اعمال متقی کی سواری ہوگی جس پر وہ سوار ہوگا۔ قربانی کی فضیلت میں سے ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قربانی کے جانوروں کو کھلاؤ پلاؤ، یہ تمہارے لیے سواری بنیں گے پل صراط پر پار ہونے کے لیے۔ اس حدیث سے بھی اور اس آیت کی تفسیر میں بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا سے نیک اعمال کے لیے اس کے لیے سارے اعمال کل قیامت کے دن سواری ہوں گے، اور برے آدمی کے لیے اس پر بوجھ ہوں گے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورٍ، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، ظہور یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے۔ وزر کہتے ہیں بوجھ کو، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو۔ اس کا بھی سورہ انشراح میں بھی گزرا ہے، اور اسی طرح سورہ عبس میں بھی گزرا ہے، اور سورہ ہود میں بھی تقریباً اس بات کو اللہ نے ذکر کیا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور اسی طرح بہت ساری آیت میں بھی موجود ہے۔ وزر کہتے ہیں بوجھ کو، تو جو آدمی برے اعمال کیے ہوئے ہوگا کل قیامت کے دن وہ برے اعمال اس پر بوجھ ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ بوجھ اٹھا کر چلنا کتنا مشکل ہوگا، دنیا میں دیکھ لیں کہ کتنا مشکل ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ آدمی کو اپنی کمر ہلکی کر کے دنیا سے جائے۔ سفر اس کا اتنا آسان ہوتا ہے جتنا اس کے پاس سامان کم ہوتا ہے، اس کا سفر اتنا ہی آسان ہوتا ہے جس کا سامان جتنا ہلکا ہوتا ہے، جتنا کم ہوتا ہے اتنا سفر اس کا آسان ہوتا ہے۔ چاہیے کہ آدمی کو اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے تول کر دیکھ لے کہ میں کیا آگے بھیج رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آگے کیا بھیج رہا ہے کل کے دن۔ کسی کو بیٹھے بیٹھے کچھ کہہ دیا، کسی کے بارے میں بدگمانی کر لی، کسی کو فلاں کہہ دیا، اب یہ تمام اقوال کل قیامت کے دن پیٹھ پر ظاہر ہوں گے، پیٹھ پیچھے لدے ہوں گے۔ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے تمہارا کیا دھرا ہے، تمہارا کیا دھرا ہے جو بھیجے ہو یہاں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ برے اعمال برے مصائب کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوں گے قبر میں، اور اس میں بھی حدیثیں موجود ہیں، جیسے کہ سورہ تبارک الذی کے بارے میں آیا ہے کہ ایک حسین شکل کی صورت میں ہوگا، قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ایک حسین نوجوان آدمی کی شکل میں ہوگا، اسی طرح نماز کے بارے میں بھی حدیث میں ہے کہ ایک حسین شکل میں ہوگا، وہ کہیں گے کیا ہے، کون ہو تم؟ اور اسی طرح قیامت میں بھی نیک اعمال حسین شکل میں ہوں گے، فرشتے
یہ خود آدمی کہے گا کون ہو تم؟ وہ کہیں گے ہم تمہارے نیک اعمال، چلو چلتے ہیں اللہ کے دربار کی طرف۔ تو اس طرح ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال اس کے لیے راحت کا سبب بنیں گے، حسین اور خوبصورت شکل میں ہوں گے۔ اب دنیا میں بھی خوبصورت حسین شکل سے دل کو سکون تو ملتا ہے، خوبصورت ہو، خوشبو ہو، پاک صاف ہو تو اس کو خوشی ملتی ہے، اور کوئی آدمی گندا ہو، بدصورت ہو تو اس کے دیکھنے سے ہی کراہت اور دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح قبر میں برے اعمال حسین شکل میں ظاہر ہوں گے۔ کہیں اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا ہے کہ قرآن کریم سرہانے ہوگا، دائیں طرف نماز ہوگی اور بائیں طرف جو ہے زکوٰۃ اور روزہ ہوگا، یہ تمام شکل میں آئیں گے۔ وہاں پر تنہائی، آدمی تنہا جب ہوتا ہے تو تنہائی بھی ایک عذاب کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ کسی کو تنہا میں جیل میں بند کر دیا جائے، کسی کو تنہائی میں کال کوٹری میں بند کیا جائے، تو اس تنہائی کے وقت میں اس کا ساتھ دینے کے لیے، اس سے انسیت پیدا کرنے کے لیے شکلوں کی صورت میں ہوں گے اعمال، نیک اعمال۔ اور اگر برا ہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور اگر برا ہے تو اس کے تمام اعمال نہایت بد شکل، بدصورت ہوں گے۔ عالم مثال میں اس کی شکلیں ہیں، جس طرح دنیا میں نیک اعمال کا صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، پازیٹیو نتیجہ اس کا نکلتا ہے، اور بد اخلاقی کا جو ہے نگیٹو نتیجہ نکلتا ہے، اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ اسی طرح دنیا آخرت میں بھی دنیا سے جانے کے بعد اس کا نیک اعمال کے ساتھ ہو تو اس کا حشر حسین اور خوبصورت ہوگا، اور اگر برے اعمال کے ساتھ ہو تو اس کا حشر، اس کا انجام قبر میں بھی نہایت دردناک عذاب اور تکلیف دینے والا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں الا ساء ما یزرون، کتنی بری چیز ہے جو اس کو بوجھ بنا کر لا رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔